ارطغرل. سلیمان شاہ ارطغرل. اگر میں آپ سے کہوں کہ جس ارطغرل کو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا، اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حقیقت نہیں بلکہ ڈرامے والوں نے خود بنایا تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے وہ ابن العربی جنہیں آپ نے ارطغرل کے روحانی رہنما کے طور پر دیکھا، وہ شاید کبھی ارطغرل سے ملے ہی نہیں. وہ بے شمار جنگیں، وہ خفیہ سازشیں اور وہ کردار جن سے آپ محبت کرنے لگے، ان میں سے کئی کا تاریخی ثبوت بھی موجود ہے. تو پھر سوال یہ ہے، اصل ارطغرل کون تھا؟ اور ترک ڈرامہ ڈریلس ارطغرل نے تاریخ کو کہاں تک درست دکھایا اور کہاں اسے ایک دلچسپ کہانی میں بدل دیا. آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جذبات نہیں بلکہ تاریخ کی روشنی میں ارطغرل ڈرامے کا جذب دیں گے، اور یقین مانیں ویڈیو کے اختتام تک شاید آپ کی رائے مکمل طور پر بدل جائے. 13ویں صدی یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا شدید بحران سے گزر رہی تھی. مشرق وسطی سے منگولوں کے مغرب میں صلیبی طاقتیں اور درمیان میں بکھرتی ہوئی سلجوقی سلطنت. اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک ترک قبیلہ اناطولیہ کی سرزمین پر نئی زندگی کی تلاش میں سفر کر رہا تھا. یہ تھا کائی قبیلہ، اور اسی قبیلے کا ایک سپاہی بعد میں تاریخ میں ارطغرل غازی کے نام سے مشہور ہوا. لیکن یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے، جتنا مشہور ارطغرل ہے اتنی ہی کم تاریخی معلومات اس کے بارے میں موجود ہے. جی ہاں، بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل کی پوری زندگی تفصیل سے لکھی گئی ہوگی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. مورخین کے پاس ارطغرل غازی کے بارے میں بہت محدود مستند معلومات موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر واقعہ قلم بند نہیں کیا جاتا تھا، اور بعد کے مورخین نے بھی زیادہ توجہ عثمان غازی اور سلطنت عثمانیہ کے قیام پر دی. یعنی جس شخصیت پر 5 سیزن کا ڈرامہ بنایا گیا، اس کے بارے میں اصل تاریخی ریکارڈ حیرت انگیز طور پر کم ہے، اور یہی وہ خلا تھا جسے ڈرامہ سازوں نے اپنی تخلیقی کہانیوں سے بھر دیا. لیکن سوال یہ ہے، اگر ریکارڈ اتنا ہی کم تھا تو پھر ڈرامے میں دکھائے گئے سینکڑوں واقعات آئے کہاں سے؟ کیا واقعی ارطغرل روز صلیبیوں سے لڑتا تھا؟ کیا واقعی ہر دوسرے دن محلوں میں سازشیں ہوتی تھی؟ کیا واقعی وہ تمام کردار حقیقت میں موجود تھے، یا پھر یہ سب صرف ناظرین کو بھاگنے رکھنے کے لیے تخلیق کیا گیا؟ اگلے حصے میں ہم ایک کردار کو تاریخ کی کسوٹی پر رکھیں گے، اور شاید سب سے بڑا جھٹکا آپ کو ابن العربی کے بارے میں لگنے والا ہے. ابن العربی ڈرامے میں سب سے با اثر کرداروں میں سے ایک ہے شیخ محی الدین ابن العربی. انہیں ارطغرل کے روحانی مرشد، رہنما اور مشکل وقت کے مشیر کے طور پر دکھایا گیا. یہ مناظر اتنے مؤثر تھے کہ بہت سے لوگوں نے انہیں حقیقی تاریخ سمجھ لیا. حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. تاریخی طور پر ابن العربی ایک عظیم صوفی، فلسفی اور ایک عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر معتبر تاریخی ذرائع میں ایک ایسا واضح ثبوت موجود نہیں کہ وہ ارطغرل غازی کے مستقل روحانی مرشد تھے، یا دونوں کے وہ ملاقاتیں ہوئی جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں. یعنی ڈرامے کا یہ رشتہ تاریخی طور پر ثابت نہیں. حلیمہ سلطان ڈرامے میں ارطغرل کی اہلیہ حلیمہ سلطان کو مرکزی کردار بنایا گیا ہے. لیکن جب ہم قدیم عثمانی ذرائع دیکھتے ہیں تو ایک دلچسپ مسئلہ سامنے آتا ہے. عثمان غازی کی والدہ کے نام کے بارے میں مورخین کے درمیان اتفاق نہیں، یعنی بعض روایات میں مختلف نام ملتے ہیں جبکہ کئی ابتدائی تاریخی ریکارڈ خاموش ہے. اس لیے ڈرامے میں دکھائی گئی حلیمہ سلطان کی پوری زندگی اور کردار کو یقینی تاریخی حقیقت نہیں کہا جا سکتا. روز روز کی سازشیں ڈرامہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چند دن بعد کسی قلعے میں بغاوت ہو رہی ہے. ہر وقت کوئی غدار موجود ہے اور ہر دشمن صرف ارطغرل کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. حقیقت میں ایسا مسلسل نہیں تھا. ہاں، اس دور میں سیاسی کشمکش ضرور تھی، مگر ڈرامائی انداز میں ہر وقت ہونے والی سازشوں کا کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں. یہ زیادہ تر کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے شامل کیا. ٹیمپلر نائٹس ڈرامے میں ٹیمپلر نائٹس کو تقریباً ہر بڑے واقعے میں دکھایا گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ صلیبی طاقتیں اس دور میں موجود تھیں، مگر ارطغرل کی زندگی میں ہر اہم موقع کے پیچھے ٹیمپلرز تھے. اس دعوے کی تاریخی بنیاد مضبوط نہیں. کئی جنگیں اور دشمن ڈرامے کی تخلیقی ضرورت کے مطابق پیش کیے گئے، لیکن
اس سب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورا ڈرامہ ہی جھوٹ ہے، بلکہ ڈرامے نے اصل تاریخ کو ہی بنیاد بنایا اور پھر اس میں ایسے کردار، مکالمے اور واقعات شامل کیے جن سے کہانی زیادہ جذباتی اور دلچسپ بن سکے۔ اب سوال یہ ہے، اگر ڈرامے کا بڑا حصہ تخلیقی تھا تو پھر اصل ارطغرل نے حقیقت میں کیا تھا؟ کیا وہ واقعی عثمانی سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھنے والا عظیم رہنما تھا، اور اس کے اصل کارنامے کیا تھے؟ اگلے حصے میں ہم صرف مستند تاریخ کی روشنی میں ارطغرل غازی کی حقیقی زندگی کا جائزہ لیں گے اور وہ حقیقت جانیں گے جو شاید ڈرامے سے بھی زیادہ حیران کن۔ اصل ارطغرل کون تھا؟ تاریخ کے مطابق ارطغرل غازی کائی قبیلے کے ایک اہم رہنما تھے اور زیادہ تر مورخین انہیں عثمان غازی کے والد کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، تاہم ان کی زندگی کی تفصیلات بہت محدود تاریخی ذرائع میں ملتی ہے۔ روایات کے مطابق ارطغرل نے اپنے قبیلے کو اناطولیہ کے علاقے میں آباد کیا، جہاں بعد میں ان کے بیٹے عثمان غازی نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ بنی۔ اگر عثمان غازی سلطنت کے بانی تھے تو ارطغرل ان بنیادوں کو محفوظ کرنے والے رہنماؤں میں شمار ہے۔ کیا ارطغرل نے واقعی بڑی جنگیں لڑی؟ ہاں، اس بات کے شواہد موجود ہے کہ ارطغرل نے سلجوقی حکمرانوں کا ساتھ دیا اور سرحدی علاقوں میں فوجی خدمات انجام دی، لیکن ڈرامے میں دکھائی گئی ہر جنگ، ہر معرکہ اور ہر کردار کی تاریخی تصدیق موجود نہیں۔ بہت سے واقعات بعد کی روایات یا ڈرامائی تخلیق پر مبنی ہیں۔ سوغوت کی حقیقت۔ ڈرامے میں بار بار سوغوت کا ذکر آتا ہے۔ یہ صرف ایک فرضی مقام نہیں تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سلجوقی سلطان نے ارطغرل کے قبیلے کو سوغوت کے علاقے میں آباد ہونے کی اجازت دی۔ یہی علاقہ بعد میں عثمان غازی کی طاقت کا مرکز بنا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے عثمانی ریاست نے اپنی پہلی سانس۔ ارطغرل کی وفات۔ ڈرامے میں وفات کو جذباتی انداز میں پیش کیا گیا۔ حقیقت میں مورخین صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ارطغرل غالباً طویل عمر پا کر وفات پا گئے اور ان کے بعد قیادت ان کے بیٹے عثمان غازی کے پاس آئی۔ ان کی قبر آج بھی ترکی کے شہر سوغوت میں منسوب کی جاتی ہے، جہاں ہر سال لوگ ان کی یاد میں تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں۔ سب سے اہم حقیقت، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت ارطغرل نے قائم کی تھی، لیکن یہ درست نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے باضابطہ بانی عثمان غازی تھے، نہ کہ ارطغرل غازی۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو محفوظ کیا، سرحدی علاقوں میں اثر و رسوخ قائم کیا اور ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس پر ان کے بیٹے عثمان نے ایک عظیم سلطنت کی تعمیر کی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈرامہ اکثر دونوں کرداروں کی اہمیت کو ایک دوسرے میں ملا دیتا ہے۔ لیکن اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر ڈرامے میں اتنی تبدیلیاں کی گئی تو پھر آخر اس میں کیا چیز حقیقت کے مطابق تھی؟ کیا واقعی ارطغرل ایک بہادر، دیانتدار اور انصاف پسند رہنما تھے؟ اور کیا ڈرامے نے ان کی شخصیت کا اصل جوہر درست انداز میں پیش کیا؟ آخری حصے میں ہم انہی سوالات کا جواب دیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ایک کامیاب تاریخی ڈرامہ حقیقت اور تخیل کے درمیان توازن کیسے قائم کرے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارطغرل ڈرامہ بے بنیاد ہے؟ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی توجہ اسلامی اور عثمانی تاریخ کی طرف مبذول کروائی۔ بہت سے لوگوں نے پہلی بار سلجوقیوں، کائی قبیلے اور سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں اسی ڈرامے کے ذریعے جانا، لیکن ایک تاریخ ڈرامے اور مستند تاریخ میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کا مقصد حقیقت بیان کرنا ہوتا ہے، جبکہ ڈرامے کا مقصد کہانی کو مؤثر اور دلچسپ بنانا ہوتا ہے۔
اس لیے مصنفین اکثر ایسے کردار شامل کرتے ہیں جن کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہوتا، یہ حقیقی واقعات کو زیادہ جذباتی اور سنسنی خیز انداز میں پیش۔ تو پھر ڈرامے میں کیا درست تھا؟ ارطغرل کو ایک بہادر، بااصول اور اپنے قبیلے کے وفادار رہنما کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور یہ تصویر مجموعی طور پر تاریخی روایات سے مطابقت رکھتی ہے۔ کئی قبیلے کا وجود، سلجوکیوں سے تعلق، سوغوت میں آباد ہونا اور عثمان غازی کے والد ہونے جیسے بنیادی نکات تاریخی روایات میں ملتے ہیں۔ یعنی ڈرامے کی بنیاد تاریخ پر ہے، لیکن اس کی عمارت تخیل سے تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی کہ ہم ڈرامے کے ہر منظر، ہر مکالمے اور ہر کردار کو تاریخ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ماضی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مستند تاریخی کتابوں، قابل اعتماد مورخین اور معتبر ذرائع سے بھی رجوع کرنا۔ ارطغرل صرف ایک شخص کا نام نہیں، وہ ایک ایسے دور کی علامت ہے جب مسلم دنیا مسلسل آزمائشوں سے گزر رہی تھی۔ اگرچہ ڈرامے نے کئی چیزیں کو بدل دیا، لیکن اس نے ایک مثبت کام ضرور کیا۔ اس نے لاکھوں لوگوں میں اپنی تاریخ جاننے کا شوق پیدا کیا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ صرف ایک ڈرامے دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے یا پھر اصل تاریخ کو بھی تلاش کریں گے؟ اگر آپ کو ایسی ہی مستند اور تاریخ پر مبنی اسلامی و تاریخی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو DHMW فائلز کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم کہانیاں نہیں بلکہ تاریخ کے وہ حقائق سامنے لاتے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حقیقت ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہے، بس اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔